السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تمام ساتھی جو میرے ساتھ ایک عرصے سے جڑے ہوئے ہیں وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا اور نبی سے جو زیارت کا سلسلہ ہے، ملاقات کا سلسلہ ہے، وہ تقریباً 25 سال سے الحمدللہ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محبت ہے جو مجھ سے کرتے ہیں آپ۔ تو گزشتہ 1-1.5 سال سے چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہے میں آپ لوگوں سے کرتا چلا آ رہا ہوں۔ بالخصوص 7-8 ماہ سے جب یہ نبی نے صلاۃ التوبہ کے لیے مجھ سے فرمایا کہ تم لوگ صلاۃ التوبہ پڑھو، وہاں سے یہاں تک جب کرونا ہو گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی صلاۃ التوبہ کا حکم دیا، تو میں پھر کافی زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ انوالو ہوا اور مستقل آپ لوگوں کو ترغیب دی اس طرح لیے کہ آپ لوگ اجتماعی صلاۃ التوبہ ادا کریں۔ الحمدللہ آپ لوگوں نے اس بات کو لے کر آگے چلے، بات کافی دنیا میں پھیلی، وہ بات اسلامی نزدیکوں سے تک بھی وہ بات پہنچی اور صلاۃ التوبہ ایوان صدر میں بھی ادا کی گئی۔ اب جمعے کو یوم توبہ بنایا جا رہا ہے، تو آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے، بہنوں سے بھی، کہ آپ لوگ صلاۃ التوبہ کا اہتمام کریں۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس بات کی نشاندہی فرما رہے ہیں صلاۃ التوبہ کے لیے، استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، اللہ کو راضی کرو، صلاۃ التوبہ پڑھو۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور مسئلے کی طرف جو تراویحوں سے متعلق ہے۔ جب گزشتہ سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جاوید، یہ گھروں میں جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں اس سلسلے کو روکو، یہ مساجد خالی پڑی ہوئی ہیں اور لوگ جگہ جگہ گھروں میں تراویحوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو میں وہ مسئلہ لے کر آپ لوگوں کے پاس بھی آیا، اور یہ مسئلہ لے کر میں سو کالڈ بڑے بڑے مفتیان کرام، علماء کرام، رہبر شریعت، پتہ کیا کیا ان کے ناموں کے آگے لگا ہوا ہے۔ میرا کسی گروہ سے تعلق نہیں ہے، میں سب کے پاس گیا اور میں نے ان کو جا کے بتایا کہ بیک گراؤنڈ بھی بتایا کہ دیکھیں، الحمدللہ گزشتہ 25 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہو رہی ہے۔ میں نے ان کو یہاں تک بتایا کہ میں جب گزشتہ سال عمرہ کرنے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں سو رہا تھا جب آپ تشریف لائے، آپ نے میرے ہونٹوں پہ بوسہ بھی دیا۔ میں آج آپ کو یہ بات اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص جو بیٹھ کے بات کر رہا ہے اس کو اتھارٹی کس نے دی ہے یہ بات کرنے کی۔ اس لیے یہ بات آپ لوگوں سے کر رہا ہوں۔ جمعے کا دن تھا اور میں سو رہا تھا، بلکہ آنکھ لگ گئی تھی، آپ تشریف لائے، آپ نے میرے ہونٹوں پہ بوسہ دیا۔ اس لفظ کے احساس سے میری آنکھ بھی کھلی۔ آپ نے مجھے بہت بڑی بات فرمائی تھی، میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو مقام پتہ چل جائے میرے نبی کا بھی، اور میرے نبی نے جو مجھے محبت میں جو میرے ساتھ وہ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دوں وہ لیول کیا ہے۔ فرمایا کہ جاوید، میرے کے کندھے پہ سے ہاتھ رکھا میرے، فرمایا کہ جاوید تم اس دنیا میں میرے ولی ہو، اور تم جانتے ہو ولی کیا ہے۔ یہاں تک فرمایا تھا تم کہو کہ تمہارے ولی ہونے کا یہ اعلان کروں، یہ نبی نے مجھ سے بات فرمائی۔
اور الحمدللہ جتنے دن میں رہا مدینہ میں، پہلی رات سے لے کر جب تک میں رہا، روزانہ بلا ناغہ الحمدللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہی۔ اب یہ بات بتانے کا مقصد مفتیان کرام کو بھی یہ تھا کہ دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں نا، جو میں نہیں کہہ رہا، مجھے میرے نبی نے حکم دیا ہے، مجھے اب فرمایا کہ میں اس دنیا میں ولی ہوں، ان کا دوست ہوں، ولی ہوں، اور مجھے حکم دیا کہ جو بات میں تم تک پہنچاؤں اس بات کو تم نے آگے پہنچانا ہے۔ یہ نبی نے حکم دیا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کہ ان کے ذہنوں میں کیا چلتا ہے۔ اس بات کو تو وہ مانتے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی نہیں آتے، 100% نبی ہی آتے ہیں، یہاں تک تو یہ سب بات مانتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اگلی بات ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جو خواب میں نبی حکم دیتے ہیں اس پہ شرعی حجت قائم نہیں کی جا سکتی۔ اب ہمارے ایک بہت بڑے اس ملک کے مفتی صاحب ہیں، ان کو کسی کا پیغام آتا ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے یہ عمل کریں تو بچت ہو جائے گی، تو اس کا پیغام تو آپ نے آگے ٹی وی میں بیٹھ کے لوگوں کو بھی بتا دیا کہ بھئی یہ عمل کر لو وہ ہو جائے گا، تو اس خواب پہ تو شرعی حجت قائم نہیں کی گئی۔ شرعی حجت کس پہ قائم ہو رہی ہے؟ صلاۃ التوبہ، گھروں پر نماز کی تراویح، اس پہ شرعی حجت قائم ہو رہی ہے۔ اور اس بات پر آپ یقین جانیے کہ میرے نبی کس قدر ناراض ہوئے ہیں کہ وہ مفتی صاحب کو چاہیے، میں یہ کہوں گا، وہ مفتی صاحب تک پیغام پہنچ جائے گا، یہ میں ان سے کہوں گا اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے رسول سے معافی مانگے۔ ان کی ساری زندگی کی محنت جو ہے نا میں دیکھ رہا ہوں اسٹیک پہ لگ گئی ہے۔ میرے نبی نے یہ بات فرمائی کہ جاوید کہ تمہارے جتنے بڑے بڑے عالم ہیں نا سارے دوزخ کے سب سے نیچے درجے میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے یہ بات فرمائی تھی مجھ سے کہ میں تم لوگوں کو جہنم کے گڑھے کے کنارے دیکھ رہا ہوں، 100 لوگ مرتے نا، 100 لوگ، 2-4 لوگ ہی جنت کے حقدار پاتے ہیں اس کے اندر، یہ ریشو ہے تم لوگوں کا۔ نبی فرما رہے ہیں یار، اور میں اگر بات کر رہا ہوں تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میں بتانے والا کون ہوں، میں کوئی بتانے والا کچھ نہیں ہوں، مجھے میرے نبی نے حکم دیا ہے۔ اب آپ لوگ بتائیں میں اس بات کو آگے کروں نہیں کروں، فرسٹ میں آپ لوگوں پہ چھوڑ رہا ہوں، ماننا نہیں ماننا اب آپ لوگوں کا اوپر میں چھوڑ رہا ہوں۔ پیغام میرے نبی کا ہے کہ نبی نے مجھ سے کہا کہ تم یہ بات پہنچا دو، فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ تم لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ تم یہ بات مانتے ہو کہ میں ہی آتا ہوں، اور تم اس سے بھی انکار کر دو تو میں کیا کر سکتا ہوں تم لوگوں کا؟ تم لوگ اتنے بڑھ چکے ہو آگے اپنے ان کے اندر، دین میں کتنی تم لوگ تعریف کر چکے ہو۔ کیا میں نے ابو بکر کی رہنمائی نہیں کی؟ کیا میں نے عمر کی، عثمان کی، علی کی، باقی تمہارے جو تفسیر جو لکھتے رہے بڑے بڑے علماء، کہ ان کے آگے میں نے رہنمائی نہیں فرمائی؟ انہوں نے تو کوئی شرعی حجت قائم نہیں کی۔ ان مفتیوں سے ان سے پوچھو کہ ابھی کا واقعہ ہے اتنا بڑا افغانستان میں مشرف صاحب کے دور کا کہ جب علماء کرام کا اور جنرلز کا اتنا بڑا وفد ملا عمر سے ملنے گیا اور کہا کہ تم جہاد نہیں کرو، امریکہ سے مارے جاؤ گے، تو ملا عمر نے کیا فرمایا تھا کہ میرے نبی نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ ملا عمر تھا، اس کا کیا مقابلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ اس نے تو نہیں کہا کہ میں اس پہ تو شرعی حجت قائم نہیں ہو سکتی۔ خواب میں نبی نے کہا جہاد کرو، کیا ہو گیا؟ ہم تو نہیں لڑ سکتے امریکہ سے، اسے تو یہ بات نہیں سوچی۔ اور آج آپ دیکھ رہے کہ نبی نے کہا تھا فتح تمہاری ہوگی، استقامت رکھنا۔ آج آپ لوگ دیکھ رہے امریکہ اور اس کے اتحادی 40 ممالک گھٹنے ٹیک کے ان کے آگے جا رہے ہیں، اور یہ جو عذاب آیا ہے پوری دنیا کے اندر، کورونا، جس کے بارے میں سے پہلے ہی بیان کیا تھا میں نے، جب پوری دنیا کے اوپر مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب
بلا تفریق آیا. آپ نے اس کے بارے میں جو کچھ فرمایا میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا اگر آپ آئیں میرے پیج پر فینس آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے فیس بک پر, آپ میرے ویڈیو کلپس دیکھیے, اس کے اندر آپ سنیں, غور سے سنیے ان کلپس کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, نبی نے کیا فرمایا اور میں نے ان کو آگے کس طرح بیان کیا میں نے. تو میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اس ویڈیو کو جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو میں بات کر رہا ہوں, اس کو تعصب کی آنکھ سے خدا کے لیے مت دیکھیے گا. نہ میں کسی فرقے کی بات نہیں کروں گا میں, اس لیے کہ آپ سب سے ناراض ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا دین کہاں ہے, میرا دین کہاں ہے جو میں لایا تھا. ہم لوگ صحیح نہیں چل رہے ہیں. کون سا فرقہ بہتر ہے وہ بھی آپ نے مجھے بتا دیا ہے مجھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں, لیکن میں بات نہیں کر رہا ابھی اس وقت. مناسب وقت پر میں بتا دوں گا کہ کون سا فرقہ ہم میں سب سے بہتر ہے. اب نبی کی یہ سائنس ہے ساری جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں, فیصلہ اب آپ لوگوں نے کرنا ہے. شرعی حجت قائم کرنی ہے یا اپنی مرضی کے فتوے لے کے کام کرنا ہے. آج تراویح کے لیے مسجدیں کھولنے کے لیے شور مچا رہے ہیں سارے, اور میں جب کہہ رہا تھا کہ مساجد گھر میں جو تراویح پڑھ رہے ہیں, آپ نے فرمایا کہ جاؤ مساجد میں تراویح پڑھو, تو اس وقت آپ کے نہیں جی تو گھر میں تراویح پڑھی جاتی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, شریعت کا مسئلہ آ گیا, اس پہ نہیں ہو سکتا. تو بھائی ٹھیک ہے, اب تو وبا پھیلی ہوئی ہے, اب تو حرم بند ہے, میری نبی کا گھر بھی بند ہے, وہاں بھی کوئی نماز نہیں ہو رہی, وہاں بھی کوئی تراویح نہیں ہو رہی, گھر میں تراویح پڑھ رہے, وہ تو نہیں کہہ رہے کہ کھولو. اب سن لیں بہت غور سے, یہ کیوں کھولنا چاہ رہے ہیں, میرے نبی فرما رہے ہیں. جاوید تمہیں پتہ ہے یہ کس لیے شور مچایا ہوا ہے؟ انہوں نے محبت میں نہیں شور مچا رہے, یہ محبت میں نہیں بلا رہے, اللہ کے اور رسول کی محبت میں نہیں بلا رہے لوگوں کو کہ آؤ تراویح پڑھو. یہ ان کا سیزن ہے, اس میں انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں, پورے سال کے اپنے معاملات سیٹ کرنا ہوتا ہے. انہوں نے لوگ نہیں آئیں گے مساجد میں, ان کو پیسہ نہیں ملے گا, جس کے شور مچا رہے ہیں. اور سن لیں آپ لوگ, یہ 6 فٹ پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں ہوگی. آپ نے فرما دیا کون سی نماز ہے یہ, اس طرح نماز نہیں ہوگی. آپ نے تاکہ صرف مجھ سے جو کہ آپ نے فرمائی بات کہ تاکہ یہ فرما دیا آپ نے کہ جو بزرگ ہیں مہربانی کر کے وہ گھر میں رہیں, وہ لوگ مساجد میں نہ آئیں, کہ اس بیماری کو ان پر حملہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. آپ اس سے مجھے یہ احتیاط بتائیے. اور سن لیں دوسری بات بھی, اجتماعی صلاۃ التوبہ, اس میں بڑے فتوے آئے میرے پاس. میرے نبی نے فرمایا کہ فتوے ان کے منہ پہ دے ماروں گا. یار کتنا یہ لوگ جو ہیں نبی کو اور اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں, آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے. جہنم کی جو حق بڑکائی جائے گی نا, آپ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن لیجئے کہ سب سے پہلے اس میں علماء ڈالے جائیں گے. علماء ہے, سخی ہے, شہید ہیں, ان سے بھڑکائی جائے گی. آپ یقین جانیے کہ میں بڑے بڑے جس مولوی سے میں نے ذکر کیا ہے, ان مولویوں سے بھی جو بعض جگہ پہ پیسے لینے کے لیے آئے تو بڑی اچھی سلام دعا ہے. کسی کو دلچسپی نہیں ہے, کسی کو دلچسپی نہیں ہے کہ ہم یہ کریں. سب کو دلچسپی یہ ہے کہ ہم یہاں چندہ لینے آئے, چیک مل جائے, پیسے مل جائے, ہمارا معاملہ چل جائے. اس طرح نہیں چلے گا. سن لیں, میرے نبی نے فرمایا گیئر لگ چکا ہے, ریورس گیئر. اب دنیا قیامت کی طرف چل پڑی ہے. اب آپ لوگ سن لیں اس بات کو. فرمایا یہ جو رمضان کے جو پہلا عشرہ رحمت کا بہت اہم ہے تم لوگوں کے لیے. استغفار کرو, روزے رکھو, سونے والے روزے نہیں رکھو کہ روزہ رکھا سو گئے, دوسرے دن عصر کے ٹائم اٹھے, اس کے بعد کہا کہ جی جناب یہ افطار کر لیا, احسان کر دیا روزہ رکھ کے. نہیں, احتساب کی نیت سے روزے رکھو. استغفار پر بار بار ایک ہی آپ نے زور دیا, استغفار کریں, استغفار کریں, استغفار کریں. صلاۃ التوبہ پڑھو, اجتماعی صلاۃ التوبہ پڑھنا پڑے گی جاوید تم لوگوں کو. اللہ کو راضی کرنا پڑے گا تم لوگوں کو. میں نے اس کے بعد جو میں دیکھ رہا ہوں وہ مجھے بتا دیا آپ نے مجھے, لیکن میں نہیں بتا رہا ہوں ابھی, آپ کو شیئر نہیں کر رہا ہوں. اس کے بعد جو میں دیکھ رہا ہوں نا جاوید, میں خاموش ہوں اس کے اوپر, مجھے بتا دیا. آپ لوگ اپنا احتساب کر لیں, فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے.
مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آپ لوگ عمل کریں گے تو اپنے لیے کریں گے, نہیں کریں گے تو بھی اپنے لیے کریں گے. میرے نبی کی محبت سلامت رہے مجھ سے, وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ. اور جو میں بات کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا حکم ہے تو میں یہ بات آپ لوگوں سے کر رہا ہوں, ورنہ میں آپ سے کبھی بات نہیں کرتا آپ لوگوں کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے اور اپنی امان میں رکھے. یہ مہینہ بہت ہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں, تاکہ جو باقی آنے والا وقت ہے وہ قیامت کی سختیاں شروع ہونے والی ہیں. سن لو آپ لوگ سب, قیامت کی سختیاں شروع ہونے لگی ہیں, زیادہ وقت نہیں ہے. اب آپ نے اس طرح سے اشارہ فرمایا تھا کہ جاوید اب صرف یہ وقت رہ گیا ہے قیامت میں, اتنا سا وقت رہ گیا. تب آپ سوچ لیں, فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ.